اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ المجاز العقلی ویسمى المجاز الاسنادی والمجاز الحکمی، اور اس کو مجاز اسنادی اور مجاز حکمی کا بھی نام دیا گیا ہے۔ یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ مجاز اور استعارے کی مختلف اقسام ہیں، اس میں سے ایک یہ مجاز عقلی بھی ہے۔ اس کو عقلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف الفاظ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ یہاں پر لفظ و مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، بلکہ ساتھ عقل کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، عقل سے سوچنا پڑتا ہے، تو اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مجاز مراد ہے، حقیقی معنی مراد نہیں۔ اور دوسرا اس کو مجاز اسنادی بھی کہتے ہیں کہ اس میں اس کی جو فعل ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس کی اسناد کی جا رہی ہے، تو وہ اصل جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرف اسناد کرنے کے بجائے کسی دوسرے کی طرف اسناد کی جا رہی ہوتی ہے، کسی سبب کی وجہ سے یا کسی علاقے کی وجہ سے، جس کو مجاز اسنادی بھی کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مجاز حکمی بھی کہتے ہیں کہ اس میں حکم ایک جس کی طرف اصل لگنا چاہیے اس کے بجائے دوسرے کی طرف حکم کو منسوب کیا جا رہا ہو، دوسرے پر حکم لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ان یسند الشیء الی غیر ما هو له، کہ کسی چیز کی اسناد کی جا رہی ہو جس کے لیے وہ چیز ہے، مطلب جس نے وہ کام کیا ہے یا جس کی طرف اس کی نسبت ہے، اس کی غیر اس کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی اسناد کر دی جائے، نسبت کر دی جائے، اس کو مجاز عقلی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے، بن الامیر المدینہ، امیر نے شہر کی تعمیر کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ امیر خود تو تعمیرات میں حصہ نہیں لیتا براہ راست، ہاتھ سے مطلب وہ تعمیرات کر رہا ہو، بلکہ تعمیرات تو آگے جو مستری ہوتی ہیں، معمار، وہی کرتے ہیں۔ امیر نے حکم دیا ہے، اس کے حکم سے، اس کی نگرانی میں وہ شہر تعمیر ہوا ہے، تو مستری اور جو معمار ہیں ان کے بجائے امیر کی طرف تعمیر کی نسبت کر دی گئی ہے، یہ مجاز عقلی ہے۔ اسی طرح نہارہ صائم، اس کا دن جو ہے وہ روزے دار ہے۔ نہر جار، نہر جاری ہے۔ جن جنون ہو، اس کا جو جنون ہے اس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، جنون جو مجنون ہو گیا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو راضی رہنے والی ہوگی۔ سیل مفعم، ایسا سیلاب جو بھرا ہوا ہے۔ سب کی آگے تشریح بیان کریں گے کہ سارے مجاز عقلی کی مثال ہے کہ اس میں اصل جس کی طرف اسناد یا نسبت ہونی چاہیے اس کے بجائے کسی غیر کی طرف، دوسرے کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور اصل اور اس غیر کے درمیان کوئی علاقہ بھی پایا جاتا ہے سبب وغیرہ کا، جس کی بنیاد پر یہ اسناد دوسرے کی طرف کی جاتی ہے، تو اس کو مجاز عقلی کہا جاتا ہے۔ الايضاح وضاحت کر رہے ہیں، فی البلاغت ما یسمى بالمجاز العقلی، یہ بلاغت میں اس کو مجاز عقلی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے لأننا نعرف المراد منه بالعقل، اس کے اندر اصل مراد کیا ہے، یہ چیز ہم عقل سے سمجھتے ہیں، لا باللفظ وحدہ، صرف الفاظ کو دیکھ کر اصل مراد سمجھ میں نہیں آتی، ساتھ عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ یہ جو اوپر متن کے اندر مثالیں ذکر کی گئی ہیں وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ کس طرح الفاظ کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، تب مراد سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی مثال میں کیا تھا کہ امیر نے شہر کی تعمیر کی ہے، تو امیر جو ہوتا ہے وہ تعمیر خود لا یباشر، اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتا، براہ راست خود تعمیرات نہیں کر رہا ہوتا، انما وہ آمر، وہ صرف حکم دے رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو حکم ہے یہ تعمیرات کا سبب ہے، تو اس لیے سبب کی بنا پر اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے کہ اس نے شہر تعمیر کروایا ہے، اس میں علاقہ کیا ہے، سببیت۔ دوسری مثال ہے نہارو صائم، دن جو ہے وہ روزہ دار ہے۔ دن تو روزہ نہیں رکھتا، لیکن دن یہ روزہ رکھنے کے لیے ظرف ہے، وقت ہے، کہ دن کے وقت میں اس بندے نے روزہ رکھا ہے۔ یہاں پر جو علاقہ ہے وہ زمانیہ والا ہے کہ دن یہ زمان بن رہا ہے، ظرف زمان۔ اسی طرح نہر جاری ہے، تو نہر تو نہیں جاری ہوتی، بلکہ نہر کے اندر جو پانی ہے وہ پانی جاری ہو رہا ہوتا ہے، تو جاری ہونے کی نسبت پانی کے بجائے نہر کی طرف کی جا رہی ہے، کیونکہ نہر جو ہے یہ پانی کے لیے مکان ہے، ظرف ہے، ظرف مکان، تو اس میں جو علاقہ ہے وہ مکانیت والا علاقہ ہے، تو اس میں مجازن جاری ہونے کی نسبت پانی کے بجائے نہر کی طرف کی گئی ہے، مجاز عقلی ہے۔ اسی طرح جنون ہو، جنون کو جنون لاحق ہو گیا، تو جنون کو تو جنون لاحق نہیں ہوتا، بلکہ صاحب الجنون، صاحب الجنون جو ہے اس کو جنون لاحق ہوگا، وہ مجنون ہو جائے گا، تو اصل بندے کے بجائے جو جنون ہے اس کی طرف نسبت کر دی گئی ہے، فعل کی مصدر کی طرف نسبت کر دی گئی ہے، اس میں فعل اور مصدر کے درمیان
مصدریت والا علاقہ پایا جا رہا ہے تو اس لیے جنون کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ہے سیل مفعم، یہ سیلاب جو ہے وہ بھرا گیا ہے، تو السیل لا یفعم ای یملؤ، جو سیلاب ہوتا ہے اس کو نہیں بھرا جاتا، بل یملؤ، بلکہ سیلاب جو ہے نا وہ دوسروں کو بھر دیتا ہے، جگہوں کو بھر دیتا ہے، چیزوں کو بھر دیتا ہے۔ یہاں پر اس میں فاعل والی نسبت کے بجائے اس میں مفعول اس کو بنا دیا گیا ہے، لیکن جاننا اس میں مفعول مکان اس میں فاعل، اس سیلاب کو اس میں فاعل بنانا تھا کہ یہ بھرنے والا ہے، اس کے بجائے اس کو وہ فام اس میں مفعول بنا دیا ہے کہ یہ بھرا گیا ہے، تو اس میں فعالیت والا درمیان میں علاقہ پایا جا رہا ہے۔ یہ فاعل کی طرف سیلاب جو ہے وہ فاعل ہوتا ہے، وہ بھرنے والا ہوتا ہے، اس کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے اس میں مفعول بلی مجازن، فعالیت والا اس میں علاقہ پایا جا رہا ہے۔ اور اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ اس میں مفعول کو اس میں فاعل بنا دیا جاتا ہے، اذا اسند الوصف المبنی للفاعل المفعول، یہ مبنی للفاعل لفظ ہوتا ہے بعض اوقات سامنے نظر آنے میں، لیکن حقیقت میں اس سے مراد اس میں مفعول ہوتا ہے، جیسے هو فی عیشۃ راضیہ، زندگی جو ہے وہ راضی رہنے والی نہیں ہے بلکہ زندگی مرضیہ ہے، بندے جو ہے نا وہ زندگی سے راضی ہوتے ہیں، عیشۃ مرضیہ، زندگی جو ہے وہ اس میں مفعول ہے، اس سے لوگ راضی ہو رہے ہیں جو اس کے اندر رہ رہے ہیں یا اس زندگی کو جو گزار رہے ہیں۔ یہاں پر زندگی کو ہی یہ راضی رہنے والا شمار کر دیا ہے، اس کی طرف راضی رہنے کی نسبت کر دی ہے، اور اس میں مفعول کو اس میں فاعل بنا دیا، تو یہ مجاز عقلی کی طور پر ہے، مجاز عقلی کی مثال ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ان مثالوں کے اندر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ہر ایک میں کوئی ایسی بلاغت والی کوئی ایسی وجہ پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مجازن دوسری چیز کی طرف نسبت دی گئی ہے اصل چیز کو چھوڑ کر۔ جیسے مثال دے رہے ہیں کہ وہ فی عیشۃ راضیہ، جو آخری مثال گزری ہے اسی کو آپ دیکھیں، تو اصل یہ تھا کہ جو اس زندگی میں لوگ ہوں گے، جنت والی جو زندگی ہے اس میں جو جنتی لوگ ہوں گے وہ راضی رہنے والے ہوں گے، اور وہ جو زندگی ہوگی وہ مرضیہ ہوگی، اس سے لوگ راضی ہوں گے، وہ اس میں مفعول ہے۔ لیکن عیشۃ راضیہ، راضیہ کی نسبت اور زندگی کی طرف کر دی ہے کہ زندگی راضی ہوگی، تو اس کے اندر معنی کے اندر ایک ایسا بلاغت والا معنی اور مفہوم بن جاتا ہے کہ زندگی کو ہی ہم راضی رہنے والا شمار کر رہے ہیں، کیونکہ جو زندگی گزارنے والا بندہ ہے وہ آس پاس کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جو اس کو ناراض کرنے والی ہو، ہر طرف جو ہے نا وہ خوش کرنے والی نعمتیں ہیں اور آسائشیں ہیں، سہولیات ہیں، آسانیاں ہیں، تو ہر چیز جو ہے نا وہ رضامندی سے بھری ہوئی ہے، تو گویا کہ وہ پوری جو زندگی ہے اور اس کا جو پورا ماحول ہے وہ سارا کا سارا راضی رہنے والا ہے، اس لیے عیش ہے پوری زندگی کی طرف ہی راضی رہنے والی نسبت کر دی ہے، اس کی وجہ سے علم بلاغت کے اندر بہت عمدہ معنی اور مفہوم بن جاتا ہے، اس لیے مجاز عقلی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ المجاز العقلی یزید اللغت سعۃ، مجازی عقلی کی وجہ سے کسی زبان کے اندر زیادہ وسعت پیدا ہوتی ہے کہ کلام کو مختلف انداز سے، اسلوب سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، مزید تاکید کے ساتھ اور اچھے انداز سے، اور بیان کے اندر مزید نکھار پیدا ہوتا ہے، مختلف بیان کے اسلوب سامنے آتے ہیں، وضاحت ہوتی ہے مختلف انداز سے۔ ولولا، اگر یہ مجازی عقلی نہ ہو تو زبان عربی جو زبان ہے اس کے بہت سارے جو چشمے ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، کہ مجازی عقلی کی بنیاد پر اس زبان کے بہت سارے اسالیب اور بہت سارے جو ہے نا وہ انداز سامنے آتے ہیں، عمدہ بیان کے طریقہ کار معلوم ہوتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوگا مجاز عقلی تو لغت عربیہ کے جنابی بعض جو چشمے ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، اور اس زبان کے جو سمندر ہے اس سے ہمیں پانی نکالنے کے اندر کمزوری محسوس ہوگی۔ یہ بھی ایک تشبیہ دی ہے کہ مطلب اس میں بات کرنے کے جو مختلف انداز ہے وہ پھر ہم مجاز کے بغیر اور طریقوں سے مختلف انداز سے بات نہیں کر سکیں گے، مختلف اسلوب میں بلاغت کے انداز سے اپنا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچا سکیں گے۔